جب ایک ایسا مسئلہ آیا ہے کہ جب اسمبلی کے اندر اکا دکا ووٹوں کا وزن ہو گیا ہے، تو میں نے جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے، جب عثمان بزدار صاحب چیف منسٹر تھے، وہ میرے سے محبت کرتے تھے، میں ان سے محبت کرتا تھا، آج بھی ان سے محبت کرتا ہوں، آج بھی ان کی عزت کرتا ہوں۔ تو اس وقت بھی میں نے کہا تھا کہ میں اگر عدم اعتماد ہوئی تو میں سمجھتا ہوں یہ نہیں ہونی چاہیے، اور اگر عثمان بزدار صاحب کے خلاف عدم اعتماد کی گئی تو میں حصہ نہیں بنوں گا، میں ووٹ نہیں دوں، سیٹ چھوڑ دوں گا لیکن عدم اعتماد نہیں کروں گا۔ تو وہ عدم اعتماد کی نوبت ہی نہیں آئی اور انہوں نے خود ہی ریزائن کر دیا۔ اور میں پھر یہ بات پہلے ہی کہتا تھا، میرے صحافی شرکپور کے جانتے ہیں، لاہور بھی اگر کسی صحافی نے پوچھا، میں کہتا تھا کہ اگر ووٹ دینے کا مرحلہ آیا تو ووٹ میں اپنی پارٹی قیادت کے مطابق ہی دوں گا۔ ہمارے قائد حمزہ شہباز شریف صاحب ہیں، بھلا وہ میرے سے ناراض ہیں، لیکن جیسے وہ کہیں گے میں ووٹ دوں گا۔ تو یہ بات تو میں پہلے بھی کہتا تھا جب عمران خان صاحب پرائم منسٹر تھے اور عثمان بزدار صاحب چیف منسٹر تھے۔ جو اس وقت بھی یہ بات کہتا تو آج بھی وہی بات کہہ رہا ہوں، تبدیلی کہاں ہے؟ جس کو سمجھ نہیں آ رہی وہ اپنی سمجھ کا علاج کرائے، میرے سے جھگڑا مت کرے۔ آج جب رانا تنویر صاحب موجودہ حالات کے اندر تقریباً مہینہ پہلے انہوں نے پیغام بھیجا کہ میں ملنا چاہتا ہوں، میں نے کہا 100 بسم اللہ۔ تو رانا صاحب تشریف لائے، انہوں نے کہا کہ دیکھیں جو بھی ناراضگی ہوئی چھوڑیں اس بات کو، تو آپ نے پارٹی کو ووٹ دیا۔ میں نے رانا صاحب کو کہا کہ رانا صاحب ووٹ کے لیے تو میں نہ آپ سے ترلا کرانا چاہتا ہوں نہ پارٹی قیادت سے۔ ہاں ایک ناراضگی کا ماحول بنا، وہ میرا اوائڈنگ ایٹیٹیوڈ ہے، میں پارٹی کے ساتھ مکس ہو کے نہیں بیٹھنا چاہتا، لیکن ووٹ میں حمزہ صاحب کو دوں گا، اور بجٹ کے اوپر بھی جیسے پارٹی کا حکم ہوگا اس کے لیے میں نے کوئی نخرہ نہیں کرنا، اور وہ کوئی میرا احسان بھی نہیں ہے، امانت ہے پارٹی۔ رانا تنویر صاحب انگلینڈ تشریف لے گئے، جب واپس آئے تو پھر انہوں نے رابطہ کیا، پھر میں نے یہی بات عرض کی۔ میاں جویل لطیف صاحب تشریف لائے، انہوں نے فون کیا کہ میں ملنا چاہ رہا ہوں، میں نے 100 بسم اللہ۔ میرا میاں جویل لطیف صاحب سے کون سا اختلاف ہے؟ ہمارا ایک محبت کا رشتہ ہے، ہماری برادری کی ہیں، ہمارے شیخو پورے کی ہیں۔ جب میں ضلع رہا تھا تو بہت زیادہ انہوں نے میری سپورٹ کی۔ تو جویل لطیف صاحب جب تشریف لائے تو مجھے جویل لطیف صاحب نے کہا کہ نواز شریف صاحب نے خود مجھے فون کیا اور انہوں نے کہا کہ یار میاں جلیل کو سمجھاؤ کہ یہ حمزہ صاحب کی سپورٹ ہے۔ تو میں نے میاں جویل لطیف صاحب کو یہ بات عرض کی کہ رانا تنویر صاحب نے یہ رابطہ کیا تھا، اور میں نے ایک لمحہ بھی سوچنے کی ضرورت محسوس نہیں کی، فوراً رانا صاحب کو کہا کہ رانا صاحب ووٹ کے معاملے میں حمزہ صاحب کو پوری طرح آپ مطمئن کریں، بھلا میں ان کے پاس بیٹھوں نہ بیٹھوں، قریب جاؤں نہ جاؤں، ووٹ کے اوپر میں وائلیشن نہیں کر سکتا، قانون بھی یہی ہے اور اخلاقی طور پہ بھی میرے اوپر یہ برڈن ہے، اور میں ذاتی طور پہ بھی پارٹی کی امانت سمجھتا ہوں۔ تو اس کے لیے مجھے آپ فکر نہ کریں کہ میرے ووٹ کا نہ فکر کریں، دوں گا تو پارٹی کے حکم کے مطابق اور مشن کے مطابق دوں گا، بجٹ میں بھی اور چیف منسٹر کے طور پہ بھی۔ رانا صاحب مطمئن ہو گئے۔ پھر مجھے خواجہ سلمان رفیق صاحب، خواجہ سعد رفیق صاحب کے بھائی ہیں، آج کل صوبائی منسٹر ہیں صحت کے، ان کا رابطہ ہو گیا۔ انہوں نے کہا، تو میں نے کہا کہ رانا صاحب سے بھی پہلے بات ہوئی ہے تو میرے بارے میں بڑی نہ کریں۔ انہوں نے کہا نہیں، ملاقات کا ٹائم دے دیں، حمزہ صاحب نے ڈیوٹی لگائی ہے، ہم ذرا ملنا چاہتے ہیں۔ اسی طریقے سے تشریف فرما ہے علامہ فاروق سعیدی صاحب جو چیئرمین ہیں مسلم لیگ نون کے علماء مشاہد ونگ کے پورے پاکستان کے۔ تو فاروق سعیدی صاحب کو بھی میاں حمزہ صاحب نے کہا کہ یار آپ میاں جلیل احمد کو سمجھائیں۔ تو اب اپنے طور پہ کچھ سمجھ رہا تھا کہ شاید میں اوائڈ کر رہا ہوں، حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ حضرت تشریف لائے، میں نے حضرت کو بھی یہ عرض کیا کہ حضرت آپ فکر نہ کریں، ان کے ساتھ پھر ایم پی اے بھی تھے اپنا اعجاز احمد اچلانا صاحب، میاں اعجاز اچلانا جو صوبائی منسٹر بھی رہے ہیں، وہ بھی شرط خوشی 2 بار تشریف لائے حضرت کے ساتھ۔ تو میں نے حضرت کو بھی کہا کہ میاں حمزہ صاحب کو میری طرف سے بالکل یہ تسلی دیں کہ میں نے ووٹ کسی صورت ان کے خلاف نہیں دینا، وہ نہیں کرتا، لیکن میں ملنا ذرا اوائڈ اس لیے کرتا ہوں کہ ماحول ہمارا عام پبلک کا جیسے بنا ہوا ہے، وہ لوگوں کے اندر ایک توسر ہے، تو میں نہیں چاہتا کہ خام خواہ دوبارہ خبروں کی زینت بنوں۔ بس ٹھیک ہے، جب ووٹ کا مرحلہ آئے گا میں ووٹ بجٹ کا بھی اور چیف منسٹر کا بھی میاں صاحب کو دوں گا۔ تو حضرت نے کہا کہ چلو آپ ایک دفعہ مل لیں تاکہ ان کی تسلی ہو جائے۔ میں نے کہا مجھے اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن تصویریں اتریں گی، پھر ایک شور شرابہ ہوگا، تو میں خام خواہ میڈیا کے آگے زینت نہیں بننا چاہتا بار بار۔ یہ کوئی اتنا سکتا نہیں ہے، نہ ہی میرا اتنا لیول ہے، نہ ہی میرا اتنا قد ہے کہ میں قومی سطح کی باتیں کروں۔ ہم اپنے حلقے کی بات کرتے ہیں، ملکی سطح پہ جو اپنا صحیح سمجھ حصہ ڈال دیتے ہیں۔
اور ہماری جو عزت ہے حضور شیر ربانی کے صدقے ہے، ان سیٹوں کی وجہ سے تھوڑی ہے، نہ ہی اگر میں صبح چیف منسٹر بھی مان جاؤں اس میں وہ مزہ نہیں ہے جو اس آستانے کے دار روٹی کے اندر مزہ ہے۔ تو بہرحال وہ پھر حضرت نے کہا تو میں نے کہا ٹھیک ہے چلو پھر اگر ملنا ہے تو خواجہ سلیمان صاحب بھی کہہ رہے تھے تو پھر اب بلا لیں اکٹھے بیٹھ کے مل لیتے ہیں۔ تو پھر میرے پاس تشریف لائے عطا اللہ طارق صاحب کی تشریف لائے، خواجہ سلیمان رفیق صاحب آئے، مشہور صاحب بھی 2 دفعہ اپنے طور پہ ملے اور بڑے اچھے ماحول میں بات ہوئی، خواجہ سلیمان نذیر صاحب بھی تشریف لے کے آئے، عمران نذیر صاحب حضرت بھی تھے، رانا تنویر صاحب بھی اس میٹنگ میں ساتھ تھے۔ تو لاہور میں ہمارے دوست ہیں ڈیفینس میں نے سوچا کہ اب شرف شریف میں سارے آئیں گے تو خام خواہ خبروں کا ایک بنے گا، تو وہ میرے دوست ہیں، میں نے ان کے گھر مدعو کر لیا کہ ادھر بیٹھ کے مل لیتے ہیں اور میں ان کو تسلی دے دیتا ہوں۔ تو میں نے اللہ طارق صاحب کو پوری تسلی دی رانا تنویر صاحب کے سامنے کہ میاں حمزہ صاحب کو عرض کریں کہ بالکل میرے ووٹ کی فکر نہ کریں، میرا ووٹ ان کے ساتھ ہے۔ انہوں نے پھر یہی فرمایا کہ چلو آپ ایک دفعہ مل لیں۔ میں نے کہا وہ مل کے میں سمجھتا ہوں خام خواہ ایک نیا موضوع شروع ہو جائے گا، وہ آپ فکر نہ کریں، میں بالکل میرے ووٹ کی فکر نہ کریں۔ تو بہرحال پھر حضرت دوبارہ شرف شریف تشریف لائے، تو میں نے پھر ان کو یہ عرض کیا کہ ٹھیک ہے میاں حمزہ صاحب سے حکم کریں کہ اس طریقے سے مل لیتے ہیں کہ وہ خبروں کی زینت نہ بنے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں چلو میاں صاحب کو کہ گھر آ جائیں، رات کو آ جائیں، میاں حمزہ صاحب کی طرف سے تھا۔ تو اتوار کو پھر میسج آیا میاں حمزہ شہباز شریف صاحب کا کہ بھائی ان کو آپ آئیں۔ میں نے کہا پھر جب جانا ہی ہے تو پھر اندھیرا کیا، پھر دن کے وقت میں ملنے میں مجھے کوئی حرج نہیں ہے۔ تو پھر بہرحال پیر والے دن صبح 11 بجے چیف منسٹر ہاؤس میں میاں حمزہ صاحب کے پاس میں ضرور گیا ہوں، لیکن اصل میں مجھے اس میں شرمندگی تھی کہ چونکہ میرے ووٹ کی ایک ایک ووٹ کی اس وقت قیمت ہے، ایک ایک ووٹ کی قدر ہے، ایک ایک ووٹ کی ویلیو ہے، تو میں ایسے موقع کے اوپر ایسا توسر نہ دوں جیسے میں بہت قیمتی آدمی ہو گیا ہوں۔ ایک چیز ہی ان کی ہے، امانت ان کی ہے۔ ہمارے دوست ملک صفدر صاحب بیٹھے ہیں، حافظ غضنفر صاحب بیٹھے ہیں، سارے جانتے ہیں۔ میں بار بار کہتا تھا کہ یار میرا اس میں نخرہ کرنا سکتا نہیں، تو میں اس شرمندگی سے ایک اوائڈ کر رہا تھا کہ میں خام خواہ ایک ویلیویبل آدمی بن کے ان کے پاس جاؤں، میں بہت قیمتی آدمی ہو گیا ہوں۔ بھائی ووٹ مسلم لیگ کا ہے، ناراض بھی مسلم لیگ ہوئی تھی، آج مسلم لیگ ہی اگر محبت کر رہی ہے تو ان کی مہربانی ہے۔ تو بہرحال اس میں کوئی ایسی اچنبے والی بات نہیں ہے، اور میں اس میں شکر گزار ہوں میاں نواز شریف صاحب کا بھی، جنہوں نے خود میاں جویل لطیف صاحب کو کہا اور توجہ دلائی، اور پی ایم میاں شہباز شریف صاحب کے قریبی دوست ہیں، ہمارے ساتھی ہیں، بعض دوستوں کے ذریعے ان سے محبت ہوئی، چودھری خالد بھاٹ صاحب، انہوں نے میاں شہباز شریف صاحب کی طرف سے بڑا محبت والا پیغام دیا۔ اور پھر حضرت نے جو بات کہی اور رانا صاحب نے بھی کہی اور باقیوں نے بھی کہی، جو منسٹری کہیں آپ کو دینے کو تیار ہیں، جو حکم کرے ماننے کو تیار ہیں۔ میں نے کہا حضرت میں نے اس ووٹ کی قیمت پہ نہ کوئی منسٹری لینی ہے نہ کچھ اور لینا ہے، یہ ہے ہی ان کا، یعنی ایک میرے پاس امانت ہے، میرا کوئی اس کے اوپر نخرہ نہیں ہے۔ تو بہرحال مولانا غیاث الدین صاحب تشریف فرما ہے، اور ہمارے دوسرے دوست تھے اشرف انصاری صاحب، جو وہ بھی ہماری طرح بزدار صاحب کو ساتھ ایک دوستی اور محبت کا تعلق چل رہا تھا۔ تو بہرحال ہم نے آپس میں بھی یہی مشورہ کیا کہ جب ووٹ دینا ہے تو ووٹ تو انہی کو دینا ہے، وہ وائلیشن کر ہی نہیں سکتے، لیکن اگر پارٹی ہمارے بزدار صاحب کو ملنے ملانے سے ناراض تھی تو وہ ان کی مرضی ہے، وہ خود ناراض ہوئے تھے اور آج خود وہ محبت کر رہے ہیں، تو ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تو اس میں میں اپنے حلقہ احباب کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں، اس میں کوئی اچنبے والی بات نہیں ہے، ایک نارمل بات ہے۔ ہاں اسی خبروں کی زینت سے بچتے ہوئی میں چاہ رہا تھا کہ ایسی صورتحال نہ پیدا ہو، لیکن جب ہمارے دوست بطور خاص علامہ فروخ سعیدی صاحب، پھر رانا تنویر حسین صاحب، پھر باقی دوست جب کہنے کہ آپ ذرا مل لیں تاکہ ان کی تسلی ہو جائے قیادت کی، تو پھر میں نے کہا کہ میں حاضر ہوں، اس میں پھر مجھے کوئی چھپانے والی بھی ایسی بات نہیں ہے، لیکن صرف میں یہ چاہ رہا تھا کہ یہ خام خواہ ایک موضوع نہ بنے، نہ ہی میرا کوئی سیاسی اتنا قد ہے نہ لیول ہے۔ تو ایک اللہ کے حد تک ہم ٹھیک ہے، جب ضلع ناظم کی ذمہ داری آئی ہے تو وہ نیک نیتی سے خدمت کا ساتھ کام کی ہے، ایم این اے کی ذمہ داری وہ کیا ہے، آج بطور ممبر صوبائی اسمبلی کی ذمہ داری ہے تو وہ پوری کر رہے ہیں۔ تو حضور شیر ربانی کے صدقے ہمارا تو فکر جو ہے، سوچ جو ہے وہ بالکل کلیئر ہے۔ آج کی اس میٹنگ کے حوالے سے دوسری بات میں عرض یہ بھی کر دوں، دیکھیں تحریک لبیک پاکستان ہمارے اہل سنت کی جماعت ہے، اور ایک
ایشو کے اوپر انہوں نے بہت زیادہ خدمات سر انجام دی بطور خاص غازی ممتاز قادری رحمۃ اللہ علیہ کی جب شہادت ہوئی ہے تو وہ ہمیں بھی ناراضگی تھی حکومت وقت سے، انہیں بھی ناراضگی تھی، اور ہر سنی کا دل دکھا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، عاشق رسول تھا، اور جب اتنے قاتلوں بے پڑے ہیں جیلوں کے اندر تو ایک عاشق نے عشق کے اندر ایسا کام کیا تو اس کو سزا دینا کوئی اتنا ضروری نہیں تھا۔ بہرحال یہ وجہ ایک ضرور تھی، اور تحریک لبیک نے بہت زیادہ اس کے اندر کام کیا اور بہت زیادہ فیور حاصل کی۔ مذہبی نقطہ نظر سے ہمیں اس کے اوپر فخر بھی ہے، خوشی بھی ہے۔ میری یہ کوشش تھی کہ اگر اہل سنت کی تمام تنظیمات، جس میں جمعیت علماء پاکستان ہے، جس میں میرے والد گرامی حضرت میاں جمیل احمد شرفی رحمۃ اللہ علیہ حضرت قبلہ نورانی صاحب کے ساتھ مرکزی نائب صدر رہے ہیں، اور میرے بڑے بھائی میاں سعید احمد صاحب دو دفعہ ممبر صوبائی اسمبلی رہے ہیں، مولانا عبدالستار نیازی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ٹکٹ پر نشان شیر کا ہوتا تھا اتحاد کی وجہ سے، لیکن ٹکٹ ان کے پاس جیجو پی کا ہوتا تھا۔ تو جیجو پی ہے، سنی اتحاد کونسل ہے، سنی تحریک ہے، بے شمار اہل سنت کی سیاسی تنظیمات ہیں۔ تو میری یہ کوشش تھی کہ اگر ہمارے بزرگ سارے اکٹھے ہو جائیں گے تو ایک وزن بنے گا۔ ہاؤس کے اندر اب اتفاق سے مولانا غیاث الدین صاحب 4-5 دفعہ MP آئے ہیں، تو وہ ایک ذات ہے، اسی طریقے سے چند اور علماء ہیں تو وہ ہر بندہ ایک ذات ہے۔ تو اگر ادھر علماء کرام کی کثرت ہو تو ہم سمجھتے ہیں ماحول پاکستان کا تبدیل ہو جائے گا۔ تو اس خواہش کے ساتھ کہ تمام جو اہل سنت علماء ہیں اگر متحد ہو جائیں گے تو ایک طاقت بن جائے گی، اور طاقت کے ساتھ قومی اسمبلی میں، سینٹ میں، صوبائی اسمبلیوں میں ہمیں زیادہ سے زیادہ علماء اور مشائخ کی زیارت کرنے کا موقع ملے گا، اور ہم قرآن و سنت کے مطابق نظام کو چلوا سکتے ہیں۔ نورانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں صرف 7 MNA تھے جمعیت علماء پاکستان کے، اور انہوں نے مرزائیوں کو کافر قرار دلوا لیا اور اسلامی شق آئین کے اندر شامل کروا لی، تو صرف 7 افراد۔ اچھا آج بھی آپ لوگ ماحول دیکھ رہے ہیں کہ ایک ووٹ کی اتنی قیمت ہو جاتی ہے، وہ اپنی باتیں بنوا لیتا ہے۔ تو ہاؤس میں آئیں گے چوک چرائے بند کر کے ہم نعرے جتنے مرضی مارتے رہے، اس کی وہ قیمت نہیں ہے۔ تو یہ بات کے لیے میں نے 2-3 سال مسلسل آسان طریقے سے کوشش کی، لیکن وہ کوشش ناکام ہوئی صرف تحریک لبیک کے چند نوجوانوں کی سوچ کی وجہ سے۔ علامہ سعد رضوی صاحب، ان کے ساتھ تو میری جتنی چند ایک ملاقاتیں ہوئی ہیں میں ان سے بہت متاثر ہوا ہوں، ان کے تحمل سے، ان کی بردباری سے، ان کے انداز گفتگو سے، اور عاجزی سے بات کرتے ہیں، محبت سے بات کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی انہیں تحمل اور بصیرت دی ہوئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن ان کے ارد گرد جو بندے بیٹھے ہیں، جن میں بڑے سینئر لوگ بھی ہیں اور کئی ہمارے جیسے چھوٹے لوگ بھی ہیں، جن میں ہمارے شیخو پورے کے بھی مولوی صاحب ہیں جنہیں شیخو پورہ شہر کے اندر بھی کوئی جانتا، وہ بھی ایک بڑی سیٹ پکڑ کے بیٹھے ہوئے۔ تو اس جیسے جو لوگ ہیں وہ پھر یہ سوچتے ہیں، جو میں نے سوچا کہ آخر کیوں وہ اکٹھے نہیں ہو رہے، تو اگر وہ اکٹھے ہو جائے تو ہمیں فخر ہو، تو کیوں نہیں اکٹھے ہوتے؟ تو سمجھ یہ بات آئی کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے ہمارے جیسے بھی ساتھ دائیں بائیں بیٹھتے ہیں، وہ یہ سوچتے ہیں یار یہاں اگر ادھر صاحب ابو الخیر زبیر صاحب آ گئے، یہاں کاظمی صاحب آ گئے، یہاں پاک پتن شریف سے سجادہ نشین صاحب آ گئے، یا گولڑا شریف کے سجادہ نشین بیٹھ گئے، یا سلطان پور شریف کے سجادہ نشین بیٹھ گئے، تو ہم کہاں بیٹھیں گے؟ تو وہ صرف اپنی اس تنگ نظری کی وجہ سے وہ سعد رضوی صاحب کو کہتے ہیں کہ نہیں چھوٹے جی، ہمیں ان کی کیا ضرورت ہے، یہ دھرنے میں کہاں تھے، فلاں جگہ پہ کہاں تھے، ہمیں پیروں کی کوئی ضرورت نہیں، ہمیں مولویوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ ایک بے سمجھی کی باتیں ہیں۔ جب اکثریت دائیں بائیں رہنے والے ایک بات کریں تو قیادت کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور سعد رضوی کی مجبوری میں سمجھ رہا ہوں۔ ان کی اپنی سوچ تو نہایت اعلیٰ ہے، نہایت پازیٹیو ہے، نہایت مثبت ہے، لیکن ان کے جو رفقا ہیں وہ انہیں صحیح فیصلہ کرنے میں رکاوٹ ہے۔ جب رکاوٹ ہے تو میں نے پھر بابر مجبوری جب سب چیزوں کا انالیسس کر لیا تو اتوار والے دن میں نے سلنڈر کر دیا۔ کیوں کہ علامہ قادمی صاحب ابو الخیر زبیر صاحب، ثروت اعجاز قادری صاحب حامد رضا صاحب اور دیگر کئی بزرگوں نے میرے اوپر یہ ذمہ داری ڈالی ہوئی تھی کہ ٹھیک ہے آپ اتحاد کی بات کرتے ہیں تو آپ ان کو منائیں، وہ تو کسی کے ساتھ چلنا نہیں چاہتے۔ تو میری پوری کوشش تھی، آخر میں نے جو کوشش کی، حضرت علامہ خلیل مرتضی صاحب ہمارے شرف شریف کے قلعہ شریف کے بہت بڑے مبلغ ہیں، بڑے درویش اور محبت والے دوست ہیں، اللہ نے بڑا علمی مقام دیا ہوا ہے۔
دینی تبلیغ میں بڑا کام کر رہے ہیں اور وہ تحریک لبیک کے کافی کلوز ہیں. میں نے ان کو ایک خط لکھ کر دیا کہ آپ یہ سعد رضوی صاحب کو میرا خط پہنچائیں اس رمضان سے پہلے. مجھے تھا کہ چلو وہ ملاقات کا ٹائم تو دیں. اب 2 سال اگر میں نے مسلسل کوششیں کی اور سعد رضوی صاحب کو کسی نے ٹائم نہیں بنانے دیا اس کام کے لیے، یہی شکایت سارے کرتے تھے. سپریم کورٹ کے وکیل ہیں میاں خالد حبیب اللہ صاحب نظام مصطفیٰ پارٹی کے ہیں، انجمن طلباء اسلام کے مرکزی قائد رہے ہیں، وہ بھی کہتے تھے کہ بھئی میں کئی دفعہ گیا ہوں، وہ آگے سیدھے وہ بات نہیں کرتے ہیں. تو یہی گلہ کاظمی صاحب کر رہے تھے، یہی گلہ صاحب ابو الخیر زبیر صاحب کر رہے تھے. تو جب میں بھی اینڈ آف ڈے اس نتیجے میں پہنچ گیا، میاں خلیل مرتضی صاحب بھی فیل ہو گئے کہ ساتھ بھائی اس کام کے لیے ٹائم نہیں دینا چاہتے اتحاد کے بات سننے کے لیے. لیکن اس بات پہ افسوس بھی ہوا کہ تحریک لبیک کے دوست ذمہ داران آستہ نالیہ فضل الرحمان پہ جا کے تو دوزانوں میں بیٹھ سکتے ہیں، لیکن پاک پتر شریف نہیں جا سکتے، سلطان بہو شریف نہیں جا سکتے، حافظ سعید کے آستانے پہ تو جا سکتے ہیں، اس کے نعرے تو مار سکتے ہیں، لیکن گولڑا شریف نہیں جا سکتے. تو یہ افسوسناک بات ہے، افسوسناک بات. بہرحال اس افسوسناک بات کے ذمہ دار کون ہیں؟ ان کے چند رفقا. لیکن اصل ذمہ داری تحریک لبیک کی قیادت کے اوپر آ رہی ہے کہ وہ اتحاد اہل سنت یا اپنی سیاسی سٹرگل کو اکیلے کرنا چاہتے ہیں، کسی کو ساتھ ملانے کو تیار نہیں ہے. اب الٹی سیدھی باتیں کریں، ہمارے تو دروازے کھلے ہیں، نشان جو مرضی لے لے. جب میں نے سب کو اس بات کے اوپر کنوینس کر لیا کہ تحریک لبیک کی قیادت ماشاء اللہ سعد رضوی صاحب کے اوپر جب میرا بھی دل مطمئن ہے، باقی علماء بھی اطمینان کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم قیادت سمجھتے ہیں کہ سعد رضوی کو اللہ نے بصیرت دی ہوئی ہے، قیادت تمام اتحاد کی وہ کریں، اس میں ہم مطمئن ہیں. اور جب اجتماعی الیکشن اگر آئیں تو نشان بھی کرین کا ہو، اس میں بھی ہم مطمئن ہیں. جو کرین کے نشان کے اوپر بھی سب خوش ہیں، تحریک لبیک کی قیادت کے اوپر بھی سب مطمئن ہیں. اور پھر بھی ادھر سے جواب آئے کہ نہیں جی ہم نے کسی کے ساتھ مل کے نہیں کام کرنا. ہاں فضل الرحمان صاحب کے ساتھ مل کے کرنا ہے، حافظ سعید صاحب کے ساتھ مل کے کرنا ہے، لیکن تنظیمات اہل سنت کے ساتھ مل کے نہیں کرنا. تو پھر میرے جیسا بندہ جو طالب علم وہ تو حیرت میں چلا جاتا ہے، جو نواز شریف صاحب کی غلطی کو بھی غلطی کہہ سکتا ہے، عمران خان صاحب کی غلطی کو بھی غلطی کہہ سکتا ہے. تحریک لبیک کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے آپ کے اوپر کالا دم تھا، قرار دیا ہوا تھا. آپ جو آج الیکشن لڑنے کی اہلیت رکھتے ہیں یہ میاں جلیل شرک پوری کے صدقے سے ہے. میں واحد وہ بندہ ہوں جس نے عمران خان صاحب کو مجبور کر دیا یہ کالا دم کا لیبل اتارنے پہ، ورنہ آج آپ الیکشن لڑنے کی اہلیت نہیں رکھتے تھے. آپ کو کرین کا نشان دلایا ہی میں نے ہے. اور کس کی یہ جرت ہے کہ جو حکومت کا بینیفیشری بھی ہو اور پرائم منسٹر کے سامنے بیٹھ کے کہیں آپ غلط بات کر رہے ہیں، چیف منسٹر کو کہیں آپ غلط بات کر رہے ہیں، سینئر اداروں کو رائے جیسے بندے کو کہیں نہیں آپ غلطی کر رہے ہیں. تحریک لبیک کی جتنی میں نے وکالت کی، یہ تو نہیں میں تحریک لبیک کا ممبر ہوں، میں تو مسلم لیگ نون کے ٹکٹ کے اوپر ممبر صوبائی اسمبلی ہوں. بزدار صاحب سے ویسے ملنا جلنا تھا، عمران خان صاحب سے ملنا جلنا تھا، لیکن میں نے جب دیکھا کہ تحریک لبیک اس میں سچی ہے، حکومت غلطی کر رہی ہے، تو میں نے شدید مخالفت کی حکومت وقت کی، اور شدید مخالفت سامنے بیٹھ کے بھی کی، اور ان کو میں کنونس کرنے میں الحمدللہ کامیاب ہوا. اور سعد رضوی صاحب کی رہائی کے اوپر میں نے کنونس کیا. یہ تمام علماء جانتے ہیں. جو کراچی والے ہمارے مفتی صاحب ہیں وہ قابل احترام ہے ہمارے لیے، مفتی منیب الرحمان صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے، ان کو اور درجات عطا فرمائے. کنونس میں نے کیا حکومت کو، لیکن صرف ایک ایشو کے اوپر اختلاف تھا. عمران خان صاحب فرما رہے تھے یہ دھرنا پہلے اٹھائیں ہم رہا کر دیں گے. ہم کہتے تھے جی پہلے آپ رہا کریں بعد میں وہ دھرنا اٹھائیں گے. ہم نے ان کو نہیں کہنا. تو وہ پھر حکومتی کچھ ذمہ داران نے مفتی منیب الرحمان صاحب کو ڈالا کہ ہم یہ مان تو گئے ہیں، اب یہ اس بات کرنے کو تیار نہیں ہے، چلو آپ تحریک لبیک کو سمجھائیں کہ وہ دھرنے اٹھا دیں تو باقی شرطیں آہستہ آہستہ مان لیں گے. لیکن منوایا کس نے؟ ہم نے. اس میں صاحبزادہ ابو الخیر زبیر صاحب کا پورا کردار ہے، صاحبزادہ حامد رضا صاحب کا پورا کردار ہے، سرورت اجاز قادری صاحب کا پورا کردار ہے، اور دیگر علماء اہل سنت جو ان میٹنگوں میں رہے ہیں. لیکن یہ سب جانتے ہیں اس ساری میٹنگوں کے اندر سارے بزرگوں کے سائے میں، سارے بزرگوں کی موجودگی میں عمران خان صاحب کو ماننے پہ جو مجبور کیا وہ میاں جلیل شرک پوری نے کیا. سعد رضوی صاحب کی رہائی جو ہوئی میاں جلیل شرک پوری کی وجہ سے ہوئی. آپ کو جو دوبارہ کرین کا نشان ملا میاں جلیل شرک پوری کی طفیل سے ملا، سرکار مدینہ کے صدقے اور حضور شیخ ربانی رحمۃ اللہ علیہ کے جوڑوں کی طفیل. تو بہرحال آج آپ تنہا چلنا چاہتے تو اب چلیں.
ہماری دعائیں اگر آپ کامیاب ہو جائیں گے ہم مبارکباد دیں گے, ہم خوش ہوں گے, لیکن آپ کی کامیابی کی امید کوئی نہیں ہے, تنہا امید کوئی نہیں ہے. ہو جائیں گے تو ہم خوش ضرور ہوں گے, ہم گھر بیٹھے خوش ہوں گے. ہاں آج میں کہتا ہوں, میں مسلم لیگ نون سے ممبر صوبائی اسمبلی ہوں. مسلم لیگ نون کے چیئرمین علماء مشاہد ونگ علامہ فروخ سعیدی صاحب تشریف فرما ہے. مسلم لیگ نون کے ممبر صوبائی اسمبلی حضرت مولانا غیاث الدین صاحب تشریف فرما ہے. سب بزرگوں کی موجودگی میں کہتا ہوں کہ اگر تمام اہل سنت اکٹھے ہو جائیں, متحد ہو جائیں اور سیاسی سٹرگل کریں, مجھے کسی سیٹ کی ضرورت نہیں ہے, نہ ایم این اے شپ کی, نہ ایم پی اے شپ کی. بطور ورکر رائن دے کے مسلم لیگ نون سے آپ کے ساتھ چلوں گا اور آپ کی خدمت کروں گا, جیسے انجمن طلبہ اسلام کے زمانہ طالبی میں کرتا رہا ہوں. کوئی عہدہ میں نے نہیں لیا تھا. میاں خالد ابی اللہ صاحب جانتے ہیں, اس وقت کے قائدین جانتے ہیں. میں ان کو بھی کہتا تھا کہ اگر میں نے کوئی عہدہ لے لیا پھر میں نے کام کیا انجمن طلبہ اسلام کا تو نظر آئے گا شاید میں اپنی صدارت کے لیے کر رہا ہوں. لیکن اگر ایسے میں بطور ورکر کام کروں گا, آپ کے اشتہار لگاؤں گا, آپ کے جلسوں کی کمپین کروں گا, تو میرا دل مطمئن ہوگا کہ میں مشن کے لیے کام کر رہا ہوں. تو میں بالکل کسی قسم کی گارنٹی نہیں مجھے چاہیے, کسی قسم کی سیٹ نہیں چاہیے. صرف دل بڑا ہوگا اگر تمام علماء اہل سنت اکٹھے ہو جائیں گے اور سیاست کے اندر متفقہ اور متحدہ کوششیں کریں گے, ہم ان کے ساتھ ہیں. اور اگر آپ اکٹھے نہیں ہوتے پھر جدھر میں سمجھتا ہوں میں بہتر اپنا رول ادا کر سکتا ہوں, میں کر رہا ہوں. جدھر ہم بیٹھے ہیں قرآن و سنت کی بات کرتے ہیں, آپ ہمارے سے زیادہ نہیں کر سکتے, آپ سے زیادہ ہم کر رہے ہیں. آپ کے ساتھ ایسے ایسے چہل علماء بھی بیٹھے ہیں جن کو یہی نہیں پتا کہ کسی کو کلمہ پڑھا دیں اس کے کافر نہیں کہتے, اور جب کلمہ کو پڑھ لے اس کو کافر کہے وہ خود کافر ہو جاتا ہے, اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے. وہ جن کو نعرے لگواتا ہے ان کا وہ بھی کافر ہو جاتا ہے جنہوں نے دل سے نعرے لگائے. اور جہاں آپ نے جا کے شادی آپ نے جو ادھر کیا حرکت, کیا گاؤں کا نام ہے, بہومان میں ایک مرزئی خاندان نے کلمہ پڑھ لیا اور آپ ایسے پاگل ہیں, وہاں جا کہتے نہیں ہم مسلمان نہیں مانتے. علماء کے فتوے موجود ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو مسلمان کو مسلمان نہ مانے, کافر کہے, وہ کفر اس کی طرف لوٹتا ہے. تو کفر آپ کی طرف لوٹ چکا ہے. آپ دوبارہ کلمہ پڑھیں, دوبارہ مسلمان ہوں اور اپنا نکاح بھی دوبارہ کریں. اور جن کو آپ نے دوبارہ اس کفر کے اوپر بے سمجھی میں مبتلا کر دیا ہے ان کو بھی دوبارہ کلمہ پڑھائیں اور ان کے بھی نکاح دوبارہ پڑھائیں. ورنہ علماء سے فتویٰ لے لیں. اگر علم نہیں سیکھا ہوا, صرف بڑی پگ باندھنا آپ نے سیکھا ہوا ہے, تو تھوڑا علم بھی سیکھ لیں. اللہ تعالیٰ سید زادے تو آپ ہیں, اللہ آپ کو سمجھ بھی عطا فرما دے. بہرحال تحریک لبیک کے لیے ہماری دعائیں ہیں, سعد رضوی صاحب کے لیے ہماری دعائیں ہیں. لیکن سیاسی طور پہ اگر تمام علماء اکٹھے ہو جائیں گے تو ہم ان کے ساتھ ہیں. اگر اکٹھے نہیں ہوتے تو پھر اپنے اپنے طور پہ جو ہم بہتر سمجھتے ہیں اور گالی گلوچ کرنا بند کریں علماء کو. یہ آپ کی بہت بدتمیزی ہے. روز محشر ان نوجوانوں کو, ان علماء کا کیا حال ہوگا یہ زمانہ دیکھے گا, جو علماء کو توہین کرتے ہیں, مشائخ کی توہین کرتے ہیں. اگر ایک چیز کو آپ ٹھیک سمجھتے آپ کریں, جس کو وہ ٹھیک سمجھتے وہ کرنے دیں. آپ ٹھیکیدار ہیں دین کے, دین آیا اور بات آپ صرف اپنی کرتے ہیں. اگر دین کی بات کرتے ہیں تو میاں جلی شرف پوری سے آگے سیکھیں, دین کیسے پھیلاتے ہیں, اپنی ذات کو پیچھے کریں, دین کو آگے کریں. جب یہ کہ نہیں جی میں نے ہی قیادت کرنی ہے اور میں نے ہی آگے جانا ہے, تو پھر تو آپ اپنی ذات کی بات کر رہے ہیں, اب دین کی بات نہیں کر رہے, دین کو استعمال کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ عطا فرمائے. بہرحال میری آج کی جو گفتگو ہے اپنے علاقے کے دوستوں کو سمجھانے کے لیے, کل حمزہ شہباز شریف صاحب سے جو ملاقات ہے اس میں کوئی نئی بات نہیں, کوئی تبدیلی نہیں, ٹھیک ہے نا. میں مسلم لیگ نون کے ساتھ تھا, مسلم لیگ نون کے ساتھ ہوں, اور اختلاف رائے مسلم لیگ نون میرے سے کر رہی تھی. آج انہوں نے خود محبت سے وہ ختم کیا تو ان کی مہربانی ہے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو, دل و جان سے ہمیں وطن کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے, اور بطور مسلمان ہمیں کلمہ حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے, اور سچے کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے. اگر اپنا